سویڈن میں سردی جو ہے وہ اس کی شدت میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، اور خصوصاً جو سویڈن کا شمالی علاقہ ہے وہاں پہ تو خوب اور شدید سردی پڑ رہی ہے. کچھ علاقوں میں تو -36 ڈگری تک جو ہے وہ سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر چلا گیا ہے. تو سردیوں میں جب بجلی کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ساتھ ساتھ ان کی قیمتوں میں بھی بہت اضافہ ہوتا ہے. یہ ہر سال ہوتا ہے کہ سردیوں میں جو ہے وہ بجلی کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں، لیکن اس سال قیمتوں میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں ان کے بجٹ پہ بھی دباؤ ہوگا. خصوصاً وہ لوگ جو ولاز میں رہتے ہیں یا جو راد ہاؤس جس کو ٹیرسڈ ہاؤس کہتے ہیں ان میں رہتے ہیں، ان پہ زیادہ دباؤ ہوگا. جو اپارٹمنٹس میں لوگ رہ رہے ہیں ان پہ بھی آئے گا، لیکن ان پہ شاید اتنا زیادہ نہیں دباؤ ہوگا. لیکن زیادہ تر گھروں میں جو انڈیپینڈنٹ ہاؤسز میں رہنے والے لوگ ہیں، ولاز میں رہنے والے لوگ ہیں، ان پہ جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ دباؤ ہوگا، اور بجلی کے بل جو ہیں وہ 2-3 گنا زیادہ بڑھ سکتے ہیں. اس حوالے سے یہاں کی جو ایک ادارہ ہے جو لوگوں کو مشورہ دیتا ہے، ان نے کہا ہے جی کہ کچھ ایسی اقدامات ہیں جن کو کر کے آپ اپنے بجلی کے بل کو کم کر سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. تو اس کے لیے ایک تو سب سے پہلا وہی انہوں نے عام اصول یہی کہا ہے کہ آپ بجلی کم استعمال کریں، ضرورت کے لیے کریں لیکن کم سے کم استعمال کریں. اب بجلی کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ سویڈن کے جو ایک عام آدمی ہے جو گھروں میں لوگ رہتے ہیں ان کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں بجلی کا نظام جو ہے یہ بھی تھوڑا پیچیدہ ہے. مثلاً اگر آپ نے ظاہر بجلی کا جب آپ کے پاس کنیکشن ہے تو سب سے پہلے تو ایک وہ کمپنی ہوتی ہے جو آپ کو وہ بجلی کی جو ہے وہ لائن مہیا کرتی ہے. تو ایک تو آپ کو بل وہ دینا ہوتا ہے، جیسے یہ فورٹرم ہے، ایون ہے، اس طرح کی کمپنیاں ہیں جنہوں نے لائنیں بچھائی ہوئی ہیں. تو آپ نے ہر مہینے وہ فکس ہوتی ہے، وہ انہوں نے ہر مہینے آپ سے اس کا جو ہے وہ بل لینا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی بجلی استعمال کرتے ہیں آپ کو اس کی قیمت دینا پڑتی ہے. اب بجلی استعمال کرنے کے لیے کمپنیاں مختلف ہیں. جن کمپنیوں نے لائن بچھائی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بجلی دے سکتی ہیں، مثلا فورٹم دے سکتا ہے، ایون دے سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اور کمپنیاں ہیں کہ جنہوں نے لائنیں تو نہیں بچھائی لیکن وہ اپنی بجلی فروخت کرتی ہیں، تو آپ ان سے بجلی لے سکتے ہیں. تو اس طرح سے اگر آپ ایک کمپنی کا جو لائن رینٹ پے کر رہے ہیں آپ کو وہ بل دینا پڑے گا، وہ تو اپنے دینا ہی دینا ہے، اور دوسرا آپ اس کمپنی کو بل دیں گے جن کی آپ بجلی استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ وہی کمپنی لے رہے ہیں جن کی لائنز بھی ہے اور بجلی بھی ان کی یوز کر رہے ہیں، پھر آپ کو ایک بل دینا پڑے گا. تو ایک چیز تو یہ ہے. اب یہاں پہ جو ادارہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ لائن جو ہے وہ تو آپ کو فکس ہے، اس میں تو آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، لیکن جو بجلی آپ استعمال کر رہے ہیں مختلف کمپنیاں ہیں، آپ ان کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ کون سی کمپنی آپ کو سستی بجلی دے رہی ہے، اور اس میں کافی فرق ہوتا ہے. تو یہ ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ جا کے آپ اپنا اس میں انفارمیشن فل کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف کمپنیوں کا جو ریٹ ہے مختلف ہے. ہو سکتا ہے آپ کسی ایسی کمپنی کی بجلی لے رہے ہوں جو بہت مہنگی ہو آپ کے علاقے میں، اور اس سے آپ کو کوئی سستی کمپنی بھی جو ہے وہ بجلی دینے کے لیے تیار ہو، تو آپ سستی کی طرف چلے جائیں، آپ کو یہ پورا حق حاصل ہوتا ہے. یہ آپ اس میں کچھ تھوڑا ہوتا ہے ایک مہینے کا یا بعض میں شاید زیادہ ایک ٹائم ہوتا ہے جو بائنڈنگ پیریڈ، اس کے بعد آپ چینج کر سکتے ہیں. اور آپ جس کمپنی سے آپ بجلی لیں گے آپ ان کو بتا دیں گے، وہ سارا مینیج کریں گے، آپ نے کچھ نہیں کرنا. آپ نے ان کو کہنا کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کی بجلی لینا چاہتا ہوں. اکثر وہ گھروں میں فون بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. اب دوسرا یہاں پہ جو بل ہے یہ بھی 2 طرح سے. ایک یہ ہے کہ آپ بجلی جس کمپنی سے لے رہے ہیں کہ آپ نے فکس کیا ہے، تو وہ فکس ریٹ ہوتا ہے پورے سال کے لیے. وہ عموماً زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کا فائدہ سردیوں میں ہوتا ہے کہ سردیوں میں جب بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو آپ نے جو فکس کیا آپ نے وہی دینا ہے، تو وہ پورا سال ایک فلیٹ ریٹ چلتا ہے. تو یہ بھی مختلف کمپنیوں سے آپ چیک کر سکتے ہیں کس کمپنی کا کم ہے. دوسرا ہوتا ہے جو فلکچویٹ کرتا ہے، کم زیادہ ہوتا ہے. وہ گرمیوں میں بہت اس کا ریٹ کم ہوتا ہے اور سردیوں میں ریٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی فکس ہونا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں جی جو چینج ہوتا رہتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اب جن لوگوں نے بجلی کا جو معاہدہ کیا ہے کمپنیوں سے، جو اس کا ریٹ ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، فلکچویٹ کرتا ہے، وہ لوگ سردیوں میں اگر تھوڑی احتیاط کریں تو اپنے بجلی کے بل میں کمی لا سکتے ہیں. وہ اس لیے کہ جس کمپنی سے آپ نے بجلی لی ہے
اس کی اگر آپ موبائل ایپ میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو 24 گھنٹے جو ہے وہ بجلی کی قیمت ایک جیسی نہیں رہتی. جیسے یہ اے آن کی میں آپ کو سلائڈز دکھا رہا ہوں. اب یہ دیکھیں گے صبح 7 بجے سے ان کی پرائس بہت زیادہ چلی گئی ہے, 7, 8, 9 کے بعد دن کو ان کی تھوڑی کم آئی ہے, اور پھر پچھلے ٹائم جو ہے وہ تقریباً 4 بجے کے بعد پرائس بڑھنا شروع ہوئی ہے, 4, 5 سے اوپر جائے گی, اور رات کو تقریباً 9 بجے کے بعد کم ہونا شروع ہو جائے گی, اور 10 بجے کے بعد پھر کم ہے. رات پورے کو بجلی کی ریٹ بہت ہی کم ہے, اور اسی طرح پھر صبح تھوڑی بڑھ کے دن کو کم ہو جائے گی. اب یہاں پہ جن لوگوں نے یہ والا جو ہے وہ سسٹم لیا ہوا اپنے بل میں, وہ اپنا بل کم کرنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ جو آپ مشینیں استعمال کرتے ہیں جو آپ کو ضروری نہیں کہ آپ اسی ٹائم پہ کریں. مثلا آپ نے برتن دھونے والی مشین استعمال کرنی ہے, کپڑے دھونے والی کرنی ہے, کپڑے جو ہے وہ استری کرنے ہیں, یا آپ نے کپڑے جو ہے خشک کرنے ہیں, یا اگر آپ نے کوئی اوون وغیرہ یوز کرنا ہے تو آپ اس وقت کریں جب بجلی کا ریٹ کم ہو. یعنی آپ عمومی طور پہ شام 6 سے لے کے 9 بجے تک اور صبح 7 سے لے کے 9 تک اس دوران نہ کریں, اس دوران ریٹ زیادہ ہوتا ہے. جب ریٹ کم ہے, کپڑے وغیرہ دھونے ہیں اگر گھروں میں, یا آپ نے استری کرنے ہیں سارے, تو 9-10 بجے کے بعد کریں. اسی طرح جن لوگوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, گاڑیاں وہ چارج کرتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ رات 9-10 بجے کے بعد اپنی گاڑی چارج کریں تاکہ بل کم ہو. تو اس طرح کے یہ اقدامات ہیں جن کی بنیاد پہ آپ کم کر سکیں. پھر گھروں کی جو ہیٹنگ ہے اس کو آپ اس کا خیال رکھیں, اور اس کو اگر آپ مینیج کریں گے تو آپ کا بل جو ہے وہ کم آئے گا. تو یہ یہاں پہ قیمتیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں, اور یہ اس پہ ماہرین نے کافی جو ہے وہ لوگوں کو وارن کیا ہے کہ وہ اس کا خیال رکھیں, ورنہ ان کے بجٹ پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انفارمیشن کافی مفید ہے تو اپنے دوست احباب کو بھی بتائیے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں.